اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ صرف نیٹ ورکنگ کی ڈیوائسز پہ کنفیگریشن سیکھ کے ہی کام کر سکتے ہیں، یا جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے اس میں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جس کو صرف راؤٹرز پہ، فائر والز پہ اور سوئچز پہ کام آتا ہو، اور اس کو نیٹ ورک کے ڈیزائن کے بارے میں یا نیٹ ورک کی کنفیگریشن اور ٹربل شوٹنگ کے بارے میں پتہ ہو. تو اب آپ کی ان اسکلز کے ساتھ مارکیٹ میں اتنی کوئی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یعنی اب مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں پروگرامنگ بھی شامل ہے کہ ایز اے نیٹ ورک انجینئر آپ نیٹ ورک کو آٹومیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اور سرٹیفکیشن لانچ کی ہے جس کا نام ہے ڈیو نیٹ، یعنی CCNA ڈیو نیٹ. ایک سمپل CCNA، یعنی وہ جو پرانے جتنے بھی CCNA تھے ان کو ملا کے ایک CCNA بنا دیا ہے. اور اگر آپ پروگرامنگ کو بھی پڑھنا چاہتے ہو پلس نیٹ ورکنگ کے ساتھ تو آپ کے پاس ایک اور ٹریک ہے جس کو ہم ڈیو نیٹ کہتے ہیں. تو آپ CCNA کے ریفرنس سے آ رہے ہیں. CCNA اس میں راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ CCNA جس میں سیکیورٹی بھی ہے، جس میں راؤٹنگ بھی ہے، جس میں وائرلیس بھی ہے. اس میں سب چیزوں کے ٹاپکس جو ہیں ایڈ کیے گئے. اور لاسٹ ون ہے CCNA سائبر آپس، کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں ہر بندے کے پاس ایک ڈیجیٹل ڈیوائس اویلیبل ہے. تو اب یہ ڈیجیٹل جو ڈیوائسز ہیں یا ڈیجیٹل جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے یا جتنا بھی انٹریکشن ہے اس میں کرائمز بھی ہوتے ہیں. تو جو سائبر آپریشنز ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا اس لیول پہ لے کے جاتا ہے جہاں پر آپ سائبر کے جو آپریشنز ہیں یا جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کی طرف آپ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو SOC ہے، جو آپریشن سینٹر ہے، وہ کس طرح کام کرتا ہے، اس میں کتنے لیولز ہوتے ہیں، اس میں جو انالسٹ ہے اس کی کیا جاب اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے جو سائبر آپریشنز ہیں اور جو سائبر انوائرمنٹ ہے اس کو سیکیور کس طرح کر سکتا ہے، اٹیکر جو ہے وہ کس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں، آپ اس کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں یا پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی ایڈوانس نہیں، میڈیم یا بیسک لیول کی جو چیزیں ہیں وہ CCNA سائبر آپس میں. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ CCMP ہے. تو CCNA کے بعد جو CCMP ہے سسکو نے اس میں بھی چینجز کیے ہیں. CCMP کے ان کے پاس جو ٹریکس ہیں، کیونکہ ہم نے بات کی کہ آٹومیشن کی بات، اور ڈیو نیٹ بھی ہے، کولیبوریشن، ڈیٹا سینٹر سیکیورٹی، سروس پرووائڈر، یہ انہوں نے CCNA سے ہٹا کے اب CCMP میں سارا ایڈ کر دیا. اور راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ کو نکال کر اس کی جگہ CCMP انٹرپرائز کے نام سے ایک سرٹیفکیشن اپڈیٹ کی ہے. اب ہم نے بات کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ٹوٹل جو CCMP انٹرپرائز ہے. میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو صحیح؟ ٹھیک ہے جی. تو ہم نے جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی جس میں آپ پوچھ رہے تھے کہ سر میں نے CCMP پڑھنا ہے، تو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ CCMP انٹرپرائز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ مجھے CCIE کرنا ہے، کیا CCIE سے اوپر بھی کوئی لیول ہے؟ تو اگر آپ اس ٹریک پر آ رہے ہو جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ہے ڈیو نیٹ، یعنی میں آٹومیشن کے ریفرنس سے آ رہا ہوں، تو اس میں CCIE سے اوپر ایک لیول ہے جس کو آپ CCAR کہتے ہیں، یعنی وہ آرکیٹیکٹ لیول ہے اور وہ صرف اس میں ہے. یعنی آپ CCMP کرتے ہیں ڈیو نیٹ میں، پھر آپ کرتے ہیں CCDE جو کہ ایکولنٹ ٹو CCIE ہے، یعنی اسی ٹریک میں فال کرتا ہے ایکسپرٹ لیول کے. اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے CCAR ہے جس میں آپ آرکیٹیکٹ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ ہائر لیول ہے جس میں آپ آرکیٹیکچر کی ایکسپرٹیز اور نیٹ ورک ڈیزائنر کے طور پہ ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ISP لیول پہ ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں ایک ٹیلکو آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے اپنا ڈیٹا سینٹر بنانا ہے اور مجھے یہ فلانے صوبے سے فلانے صوبے کو یا فلانے ڈسٹرکٹ پہ کام کرنا ہے، ان کی آپس میں نیٹ ورکنگ کروانی ہے، تو وہ پھر اس لیول کی سرٹیفکیشن ہے. یہ صرف اور صرف اسی لیول پہ ہے اگر آپ CCIE، یعنی جو پریویسلی ہم اس کو راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ کے نام سے جانتے تھے، آپ اس میں جانا چاہ رہے تو اس میں AR نہیں ہے، اس میں CCIE اس کا ٹاپ لیول ہے. یعنی CCMP انٹرپرائز دین CCIE دو ہیں اس میں، ایک انٹرپرائز انفراسٹرکچر ہے اور دوسرا ہمارے پاس انٹرپرائز وائرلیس ہے. تو یہ آپ کے پاس جو CCMP انٹرپرائز ہے اس میں آ کے آپ دو ٹریکس میں جا سکتے ہیں. یا تو آپ انٹرپرائز انفراسٹرکچر میں جا سکتے ہیں جو پریویسلی راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ تھا، مگر اب کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کا انوائرمنٹ ہے جس میں وائرلیس بہت زیادہ انوالو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 5G بھی ہے، LTE بھی ہے،
دنیا 5G کی طرف جا رہی ہے تو وائرلیس بھی اب ایک میجر کمپوننٹ ہے. پہلے بھی تھا مگر اب اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز ہے اور بہت زیادہ یوز ہونے والی ٹیکنالوجی ہے. تو انہوں نے CCIE انٹرپرائز وائرلیس بھی اسی لیے اس میں ایڈ کیا گیا, ورنہ پہلے وہ CCNA سے آتا تھا اور آگے آ کے اتنا زیادہ اس پہ لوگ فوکس نہیں کرتے تھے. باقی موجود ہیں ڈیٹا سینٹر بھی, کولیبوریشن, سیکیورٹی اور سروس پرووائڈر, یہ سارے ہیں. یہ CCMP لیول سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ایکسپرٹ لیول پہ اینڈ ہو جاتے ہیں. جو AR ہے یعنی آرکیٹیکچر لیول ہے وہ اس میں نہیں ہے. اب ہم فوکس کریں گے جو ہمارا ایگزام اوور ویو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہمارا مین ٹاپک ہے CCMP انٹرپرائز. تو اس میں آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف پیپرز جو ہیں وہ ہے تقریباً 6 بلکہ 7 ہیں. یعنی آپ 7 پیپر جو ہیں وہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑی سی ایک مشکل بات ہے کہ یار میں 7 پیپر کس طرح کروں گا. تو سسکو نے اس میں ویریشن ڈال دی ہے. سسکو کہتا ہے کہ یار آپ کو انٹرپرائز نیٹ ورک کا کور پتہ ہونا چاہیے. جیسے پہلے ہم پڑھتے تھے کہ بھئی ہمیں راؤٹ کا ایک الگ پیپر دینا ہے, سوئچ کا ایک الگ پیپر ہے اور ٹربل شوٹ کا ایک الگ پیپر ہے. مگر اب سسکو نے یہ کیا کہ آپ کا ایک پیپر بنا دیا جس کا نام ہے این کور یعنی ENCOR. اس کا ایگزام کوڈ ہے 350-401. یہ پیپر ہے جو کہ آپ کو انٹرپرائز کور کے بارے میں کرنا ہوتا ہے اور یہ لازمی ہے. یعنی اب سے ہماری جو کلاس شروع ہو رہی ہے اس میں پہلا پیپر ہم یہی دیکھیں گے. یعنی پہلا جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ اس کے تمام ٹاپکس پہ ہوگا اور اس میں بہت ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی تھیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو ہلو, ٹھیک ہے, آ رہی ہے ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا جی. اور دوسرے جو آپ کے پاس 6 پیپرز ہیں وہ 300-410 سے لے کے 435 تک ہیں. یعنی 300-410, 300-415, 300-420, 425, 430 اور 435 ہیں. اس میں ڈفرنٹ ہے. یعنی اس میں آپ کو وائرلیس انفراسٹرکچر بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے, اس میں آپ کو جو سروس لیول ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے. وہ آپ کی چوائس ہے کہ ان میں سے کسی ایک ٹریک کو آپ نے لازمی طور پہ کرنا ہے. یعنی کور لازمی ہے اور اس کے علاوہ ان 6 میں سے چوائس ہے. یہ ساری آؤٹ لائنز آج کی کلاس جب اینڈ ہوگی شام تک یا کل تک میں آپ کو سینڈ کر دوں گا, تو ان میں سے پھر آپ دیکھ لینا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو کور تو لازمی ہے اور باقی جو ہے وہ آپ کی ایکسپرٹیز پہ ہیں. یہ اس لیے بنائے کہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ یا ڈفرینٹ ریجنز پہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اگر میں بلوچستان میں رہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو PTCL جیز وتین وارد ہے اگر وہ جاب اناؤنس کر رہے ہیں, یہاں پہ ایک NGO ہے جو ایک سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا نیٹ ورک انجینئر کی جاب اناؤنس کرتا ہے جس کو میں نے لینا ہے یا جس کا میں نے ٹیسٹ دینا ہے, اور اس پہ جو کام ہوگا, جو اس کی جاب ڈسکرپشن ہوگی, میں اس پہ پورا اترنا چاہتا ہوں. تو پھر یہاں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, یا ایک لاہور میں ایک کمپنی ہے یا اسلام آباد کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, تو ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے. تو اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ ڈفرینٹ پیپرز جو ہیں وہ ایڈ کیے ہوئے ہیں کہ آپ وائرلیس کی طرف دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ اس میں کوئی اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کی طرف اس کو لے کے چل رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے یہ پیپرز اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں. اب نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ آپ کا جو ایگزام ہوگا, جب آپ ایگزام دیں گے تو اس میں انہوں نے کیا چینجز کیے ہیں. تو اس میں کوئی زیادہ چینجز نہیں ہیں. ایگزام آپ کا وہی ہوگا کہ آپ اس کی بکنگ کروائیں گے آن لائن, دین اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 3 سال ہی ہے. یعنی پہلے بھی سرٹیفکیشن جو تھی, چاہے وہ CCNA کی ہے, وہ MP کی ہے یا وہ IE کی ہے, تو وہ 3 سال بعد ایکسپائر ہوتی تھی, کیونکہ 3 سال بعد ٹیکنالوجی میں کافی چینجز آ جاتے. تو ابھی بھی وہی ہے. یہاں پر ایک مزے کی بات یہ ہے, جو پہلے ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ یار میں نے اگر CCIE کرنا ہے تو مجھے CCNA ہونا ضروری ہے, یا مجھے CCMP کرنا ہے تو مجھے CCNA ہونا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا, ایسا ہی ہے نا. تو اب جو ہے وہ بات ختم ہو گئی ہے. یعنی اب آپ آ کے ڈائریکٹلی CCMP بھی کر سکتے ہیں, بلکہ آپ CCIE بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے CCNA کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ بات انہوں نے ختم کر دی ہے. اسپیشلی انٹرپرائز انفراسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا ایگزام ہوگا, اگر آپ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں مثال کے طور پہ میں 2 پیپر
ایک ساتھ دینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو انٹرپرائز کور ہے جس کو ہم ENCOR کے کوڈ سے جانتے ہیں, اس کا جو ایگزام کوڈ بنتا ہے وہ ہے 350-401, اور دوسرا پیپر میں اس کے ساتھ دے رہا ہوں جو کہ NRC ہے, یعنی ENARSI, تو جس کا ایگزام کوڈ ہے 300-410. یہ دونوں میں ایک ساتھ دینا چاہتا ہوں. تو مجھے ڈیوریشن ملے گا, وہ پہلا پیپر جو انکور ہے اس کے لیے 120 منٹ ملیں گے, اور جو دوسرا پیپر ہے اس کے لیے 90 منٹ ملیں گے. یعنی کل ملا کے مجھے 3.5 گھنٹے کا پیپر جو ہے وہ پڑے گا. یعنی 120 منٹ کا مطلب ہے 2 گھنٹے, اور 90 منٹ کا مطلب ہے 1.5 گھنٹہ. تو 3.5 گھنٹے کا آپ کا پیپر جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ ایگزام دیتے ہیں, جو آن لائن سرٹیفکیشن کی آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں, آفیشیل سرٹیفکیشن کی. سیمپل کوسچن جو ہیں وہ سسکو کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائیں گے. کہ آپ کہتے ہو یار ایگزام کس طرح کا ہوتا ہے, ذرا میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں, تو اس کا لنک میں آپ کو شیئر کروں گا, وہ آپ جا کے دیکھ لینا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس قسم کے ایگزامز ہوتے ہیں. باقی وہ جب ہمارا کورس کمپلیٹ ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ ڈمز وغیرہ پہ بھی بات کر لیں گے. دوسرا یہی ہے کہ آپ پیئرسن VOE کے ذریعے اپنے ایگزام کو اس کی رجسٹریشن کریں گے, اور کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. پیئرسن VOE کے ذریعے آپ نے رجسٹریشن کرنی ہوگی, یا آپ کے پاس جو ATM کارڈ ہے یا آپ کے پاس جو کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کے ذریعے آپ پیمنٹ کریں گے, اور اس کے بعد آپ اپنا ایگزام اٹیمپٹ کریں گے. ایگزام میں وہی بات ہے کہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ 850 سے زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر 850 سے ایک نمبر بھی کم ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, تو پھر نہیں ہو سکتا, آپ اس کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. تو کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں ہوں. کاپی ہے آپ کے پاس؟ ہاں, کاپی میں ذرا یہ لکھ لیں, میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں. تو پہلا پیپر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے انکور, یعنی ENCOR. اس کا ایگزام کوڈ ہے 350-401. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں کیا کچھ ہے؟ ایک بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے CCMP انٹرپرائز آپ نے پڑھا ہے, تو آپ کو کیا کچھ آتا ہے. یعنی میں جب کوئی چیز پڑھتا ہوں تو اس میں مجھے یہ پتا ہوگا اس پہ کیا کچھ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ جب کوئی جاب کے لیے دیکھتے ہیں, یا جاب آپ کو بتایا جاتا ہے یار ہمیں ایک بندہ ریکوائر ہے جو نیٹ ورکنگ اس کو آتی ہو, اور یہ چیزیں ہیں, تو آپ نے یہ چیزیں جب آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ اس پہ کوالیفائی کرتے ہیں. تو نمبر 1 آپ کے پاس ہے, اس میں آرکیٹیکچر ہم دیکھیں گے. نمبر 1 اس میں ہم آرکیٹیکچر پہ بات کریں گے. نمبر 2 اس میں ہے ورچوئلائزیشن. میں لکھ بھی رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ اسکرین آپ کو ویزیبل ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. سو نمبر 1 ہم نے بات کی, اس میں ایگزام کوڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے 350-401. اس میں نمبر 1 آپ نہیں 401 ہے. 410 دوسرا ہے, میں اس کے بعد آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ کون سا ہے. یہ ہے ان کور. ٹھیک ہے, انٹرپرائز کور. سو اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے آرکیٹیکچر. دین سیکنڈ 1 ہم نے بات کی کہ ہم اس میں دیکھیں گے ورچوئلائزیشن. اس کے بعد تھرڈ 1 جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ, انفراسٹرکچر. دین ہمارے پاس ہے نیٹورک ایشورنس. دین ہم فائنلی بات کریں گے نیٹورک سیکیورٹی پہ, اور اس میں ایک خطرناک بات آئے گی جو کہ آٹومیشن کی. اس کے بعد جو دوسرا ہمارا پیپر ہے جو آپ کو اس کے ساتھ پڑھایا جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ CCMP انٹرپرائز کور کا ایگزام یا اس سے ریلیٹڈ جابس کے لیے تیار ہو جائیں گے, وہ یہ ہے. اس کا ایگزام کوڈ یہ ہے, اور اس کا نام جو ہے وہ ہے
NERSI. اس میں نمبر 1 آپ کے پاس جو ہے وہ ہے لیئر 3 ٹیکنالوجیز. نمبر 2 ہمارے پاس ہے انفراسٹرکچر. سروسز. دین ہمارے پاس اس میں ہوگا انفراسٹرکچر سے ہی ریلیٹڈ، جس میں ہم انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور فائنلی مزے کی بات جو ہے وہ ہے وی پی این ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے سی سی ایم پی انٹرپرائز کا اوور ویو ہے. اب کچھ بیسک باتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے اس میں آپ کو مسئلہ نہ ہو. وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے انٹرپرائز نیٹ ورک سے ریلیٹڈ جب ہم بات کریں گے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے ڈفرنس پتہ ہونا چاہیے راؤٹنگ پروٹوکول کا. آئی ہوپ کیونکہ آپ آلریڈی سسکو سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ نے اس کی اسٹڈی بھی کی ہے، پریویسلی بھی آپ پڑھ رہے تھے، تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس پروٹوکول جو ہیں، جب ہم راؤٹنگ پروٹوکولز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس 2 طرح کے پروٹوکولز ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ میں کوشچن اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے آلریڈی. جو ہمارے پاس راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں، جو ہمارے پاس راؤٹنگ ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. وہ کون کون سی؟ ہاں راؤٹنگ ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آپ کے پاس اسٹیٹک اور دوسری ہوتی ہے ڈائنامک. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے آپ کے پاس وہ ہے ڈائنامک. یعنی اسٹیٹک کا مطلب تو یہی ہے کہ بھئی جو ایڈمنسٹریٹر ہے یا جو انجینئر ہے جو ڈیوائس کو کنفیگر کر رہا ہے، سارے کا سارا کام اسی نے کرنا ہے، ساری کی ساری کنفیگریشن اس نے کرنی ہے. اسمال نیٹ ورک پہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر جب نیٹ ورک کا سائز انکریز ہوگا تو پھر وہاں پہ مسئلے بن جائیں گے. دیئرفور ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں؟ ہم ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکول کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو اب ہم ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکول پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو نیو ٹاپکس ہیں ان کی طرف آئیں گے. تو ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکول جو ہیں ان میں آپ کے پاس کچھ فردر کیٹیگریز تھیں جن کو ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کے پاس اس میں 3 ٹائپ کے پروٹوکول ہیں. ان پہ بھی آتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ ذرا اپنی کاپی میں لکھ لیں کہ جو انٹرپرائز نیٹ ورک انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی ہیڈنگ آپ کیا دو گے؟ ہیڈنگ آپ دو گے انٹرپرائز نیٹ ورک انفراسٹرکچر. انفرا کہہ دیں، انفراسٹرکچر کہہ دیں. ٹھیک ہوگی. اس میں آپ کے پاس نمبر 1 جو ہے وہ ہے ایچ کیو. نمبر 2 آپ کے پاس ہے برانچ آفیسز. نمبر 3 آپ کے پاس ہے ڈیٹا سینٹر یا ڈیٹا سینٹرز. اور لاسٹ ون آپ کے پاس ہے انٹرنیٹ ایج. تو یہ وہ کمپوننٹس ہیں جو کسی بھی انٹرپرائز نیٹ ورک کا میجر پارٹ ہے، اور ان کے بغیر انٹرپرائز نیٹ ورک جو ہے وہ انٹرپرائز نیٹ ورک نہیں ہوتا. یعنی وہ جو ہم پریویسلی آپ پڑھ رہے تھے نیٹ ورکنگ کو، راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ کو، وہ یہ بات کرتے تھے کہ بھئی ایک راؤٹر ہے، یہ 2 سوئچ ہے اور یہ آپ نے کنفیگر کر دیے ہیں، میں آپ نے راؤٹنگ کر دی.
تو اب آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ براڈ ہو گیا. اب آپ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھو گے, بلکہ آپ اس طریقے سے دیکھو گے کہ یار میرے پاس ایک کیمپس ہے اور اس کی جو فردر برانچ بھی ہے, اس کی ظاہری سی بات ہے اس کا ڈیٹا سینٹر بھی ہوگا جہاں پہ سارا ایگزامینیشن سسٹم ہے یا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے یا ان کی جو ویب سائٹ ہے یا ان کا ای میل سرور ہے وہ کہاں پر ہوگا, وہ ڈیٹا سینٹر میں ہوگا. کیمپس ایکسس کیا ہوگا, جہاں جہاں جو سوئچز لگے ہوئے ہیں, جو ایکسس پوائنٹس لگے ہوئے ہیں, وہ ان کا کیمپس ایکسس ہے. اسی طرح ان کے ڈفرینٹ برانچز ہیں کہ ایک برانچ یہاں پر ہے تو دوسری برانچ تربت میں, تیسری جو ہے دالبندین میں, چوتھی جو ہے وہ کشلاک میں. تو اب ان کے درمیان میں بھی ایکسس کروانا ہے تو وہ کس میں آ جائے گا, اس کو آپ برانچ آفیسز میں ڈال دیں گے. اسی طرح آپ کے پاس انٹرنیٹ کے تھرو جو کنیکشن بن رہا ہے یا انٹرنیٹ جس میں آ رہا ہے جس ٹیکنالوجی میں, یعنی آپ نے دو چیزوں کو الگ رکھنا ہے. ایک ہمارے پاس وین ہے اور ایک انٹرنیٹ ہے, یعنی ایک ایسا نیٹ ورک جو کہ ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک جا رہا ہے مگر وہ پبلک نہیں ہے تو ہم اس کے لیے وین کا ورڈ یوز کرتے ہیں. مگر جہاں پہ وہ پبلکلی آ جاتا ہے اور گلوبلی ایکسیس ہوتا ہے تو پھر وہاں پر ہم انٹرنیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو وہاں پر آپ کے پاس وہ جو ڈیوائسز آئیں گی جب آپ اس کو ڈیزائن کریں گے, کنفیگر کریں گے, جس میں آپ کی فائر والز بھی آ جائیں گی. ہم نے بھی دیکھا کہ ہم وی پی اینس کو بھی دیکھیں گے, تو یہ وی پی اینس کا جو چکر ہوتا ہے یہ سارا انٹرنیٹ ایج پہ آتا ہے. تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے جب ہم ٹپولوجی پہ یا آگے چل کے اپنے کورس کو دیکھیں گے تو اس میں جب بھی انٹرپرائز نیٹ ورک کی یا انٹرپرائز نیٹ ورک انفراسٹرکچر کی بات ہوگی تو اس میں یہ 4 کمپوننٹس ہمیشہ آپ کے دماغ میں ہونے چاہیے. یہ 4 کمپوننٹس آپ یوں سمجھ لو کہ 4 مین کیٹیگریز ہے جن کے اندر فردر ڈیوائسز آپ کی آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں. اچھا, تو بات ہو رہی تھی پروٹوکولز کی. تو پروٹوکولز جو ہے جب آپ چوز کرتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو نیٹ ورک کا سائز ہے وہ کیا ہے. کیا آپ سسکو کو یوز کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اس قسم کا انوائرمنٹ ہے جس میں ہواوی بھی ہے, سسکو بھی ہے, جونیپر بھی ہے, ایکسٹریم نیٹ ورکس بھی ہے یا کچھ اور وینڈرز بھی ہیں. سادہ زبان میں مکس وینڈر انوائرمنٹ ہے یا پورے کا پورا سسکو انوائرمنٹ ہے. جو پروٹوکول آپ یوز کرو گے اگر لنک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ کتنا اسپیڈی بیک اپ لنک پہ آ جاتا ہے, وہ ٹائم لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. ممکن ہے کہ آپ ایک ایسے ایریا کو کنفیگر کر رہے ہیں جہاں پہ ڈیٹا بیس کی سنکرونائزیشن چل رہی ہے یا ٹرانزیکشن چل رہی ہیں یا ڈیٹا بیک اپ ہو رہا ہے اور وہاں پہ لنک ڈاؤن ہوا اور جو دوسرا لنک تھا اس کے اپ ہونے میں جو آپ نے آٹومیٹڈ کیا ہوا ہے بائی یوزنگ راؤٹنگ پروٹوکول, اور اس میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ڈیٹا بیس کی سنکرونائزیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو اب اس لنک کے اپ ہونے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے کیونکہ ڈیٹا بیس جو سارا اس کی سنک آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑے گی, یا جو ڈیٹا بیس کا بندہ ہے, جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کی لائف جو ہے مشکل ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہ پروٹوکول چوز کرنا ہے کہ یہ کنورجنس میں ٹائم کتنا لگاتا ہے. اس کے بعد کیا یہ پروٹوکول اسکیلیبل بھی ہے, یعنی میں ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہوں جو پیٹرولیم کمپنی ہے اور اس کی پوری ایک پوری فیکٹری ٹائپ اس کی ایک آفس ہے اور وہاں پہ نمبر آف ڈیوائسز میں نے کنفیگر کی ہوئی ہیں. کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے, یا آج کل چلے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ مالز کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ابھی مال بنانے ہیں, یہ فلانا مال ہے تو فلانا مال ہے. کچھ عرصے بعد 5 سال بعد پتہ چلا کہ مال جو ہے اس نے ایک اور بلڈنگ جو ہے ساتھ میں بنا لی ہے اور اب اس میں ایکسٹینشن کرنی ہے. ہم بیسک سروسز کی بات کرتے ہیں, سرویلنس چل رہی ہے یعنی جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس بایو میٹرک ڈیوائسز ہیں, آپ کے پاس فردر سینسرز لگے ہوئے ہیں, آپ نے ایک اے آئی بھی رکھا ہوا ہے جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے آپ کے انوائرمنٹ کو, کلائمیٹ کو. تو آپ نے ڈیٹا سینٹر بنایا ہوا ہے اور پورا آپ کا ایک نیٹ ورک جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹیبل ہے, چل رہا ہے. اور جو پروٹوکول آپ نے یوز کیا ہے وہ آپ نے اس بیس پہ نہیں یوز کیا تھا کہ یار یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی یہ مال جو ہے آگے جا کے اس میں 200 300 500 ڈیوائسز اور بھی آ سکتی ہیں, یا 200 300 500 ڈیوائسز کی وجہ سے یا نمبر آف ڈیوائسز کی وجہ سے اس میں نیٹ ورک بھی بڑھنے والے ہیں. تقریباً مجھے 100 یا 200 نیٹ ورکس اور بنانے پڑیں گے, پھر ان کے درمیان میں کمیونیکیشن کرنی ہے اور فردر مجھے راؤٹنگ وغیرہ کروانی ہے. تو میرا پروٹوکول کیا اتنا اسکیلیبل ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں. دوبارہ ذرا میں بتا رہا ہوں, دوبارہ دیکھ لیں. آپ نے نمبر 1 دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے نیٹ ورک کا سائز کیا ہے. نمبر 2 آپ کے نیٹ ورک میں ڈیوائسز کون کون سی ہیں. نمبر 3 جو پروٹوکول آپ یوز کرو گے اس کا کنورجنس ٹائم کتنا ہوتا ہے. نمبر 4 کیا یہ پروٹوکول جو آپ نے یوز کیا ہے کیا یہ اسکیلیبل ہے, یعنی
کیا فیوچر میں اس میں اتنی گنجائش ہے کہ یہ ٹنز اور ٹنز آف نیٹ ورکس کو آپس میں راؤٹ کروا سکتا ہے؟ اس میں مختلف سیناریو آتے ہیں، اس میں ریڈسٹریبیوشن بھی آ سکتی ہے، اس میں آپ کے پاس راؤٹ فلٹریشن بھی آ سکتی ہے، اس میں آپ کے پاس ایکسٹینشن آف راؤٹنگ ٹیبل بھی آ سکتی ہے. تو اس میں جو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے اسکیلیبلٹی فیچرز ہے، کیا وہ اس میں اویلیبل ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. اب یہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو پرانی بات ہے وہ یاد ہونی چاہیے. میرا سوال آ رہا آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں، میں دوبارہ بول رہا ہوں، ہمارے پاس جتنے بھی راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں وہ دو کیٹیگری میں ریزائڈ کرتے ہیں. وہ کیٹیگری کون کون سی ہیں؟ جی جی. نہیں، وہ تو آپ راؤٹنگ بتا رہے ہیں نا کہ راؤٹنگ دو طریقے سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، آئی جی پی اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ آئی جی پی صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ای جی پی کے بجائے بی جی پی کہیں تو تب بھی کوئی بری بات نہیں ہوگی. یعنی جہاں پر ہمیں ایک ہی اٹونومس سسٹم کو، یعنی ایک ہی اینٹی کو، جیسے ایک مال بن رہا ہے، ایک ہم کہہ دیتے ہیں بھائی چکر خان جو ہے بڑا امیر آدمی بن گیا، اللہ آپ کو امیر بنا، آپ نے جو ہے تربت میں ایک مال بنایا اور آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ اسی میں، یعنی اس میں ڈفرینٹ برانچز ہیں، ڈفرینٹ آفیسز ہیں، اور آپ نے سب کو نیٹ ورکنگ کر پرووائڈ کی ہوئی ہے. تو یہ پورا کیا ہے؟ ایک اٹونومس سسٹم ہے. اب جب راؤٹنگ پروٹوکول کے ریفرنسز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن یا ان کا جو ایک آئی ڈی نمبر ہوگا وہ سیم ہی ہوگا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اٹونومس سسٹم نمبر کہتے ہیں یا اے ایس کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے. ہاں ہاں، ای جی پی بی جی پی ایک ہی بات ہے. ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول جو ہے اس میں بی جی پی ہی آتا ہے، اس میں کوئی اور ہے ہی نہیں. یعنی ہمارے پاس جو راؤٹنگ پروٹوکول ہے جس میں رپ ای آئی جی آر پی اور او ایس پی ایف یا بی جی پی ہے، اس میں رپ ای آئی جی آر پی او ایس پی ایف یہ آئی جی پی ہے. یعنی یہ ایک سسٹم کے اندر آپ اس کو چلا سکتے ہیں یا یوز کرتے ہیں. مگر جہاں پر آپ نمبر آف سسٹمز کو آپس میں کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا وین کنیکشن کی بات آ رہی ہے، آپ آئی ایس پی کے ریفرنس سے جاب کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ یوز کر رہے ہوں گے بی جی پی کو. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہمارے پاس جو راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں اس میں دو آپ کے پاس مین کیٹیگریز ہیں، آئی جی پیز اینڈ ای جی پیز. ای جی پی کو بی جی پی اس میں آپ کے پاس اویلیبل ہے، آئی جی پی میں نمبر آف پروٹوکولز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، رپ ای آئی جی آر پی او ایس پی ایف، جو آپ نے اپنے ایسوسیٹ لیول میں پڑھے ہوئے ہیں. ریویژن میں ایک اور چیز ہے، وہ آپ کے پاس ہے راؤٹنگ پروٹوکول ٹائپس. ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے وہ مین کیٹیگریز تھیں. اب ٹائپس کی جب بات آتی ہے نا، ورڈ سے بہت فرق پڑتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ٹائپس کی بات آئے گی تو پھر آپ کے مائنڈ میں وہ آ جانا چاہیے کہ ڈسٹینس ویکٹر، لنک اسٹیٹ اور پیتھ ویکٹر. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارے یاد ہوں گے. بالکل آپ نے پڑھا تھا، تو مجھے بتائیں کہ ڈسٹینس ویکٹر اور پاتھ ویکٹر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی جی، ڈسٹینس ویکٹر اور پاتھ ویکٹر میں. اگر میں آپ کے جواب کو اس طرح کہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک راؤٹر پاکستان میں ہے اور ایک راؤٹر افغانستان میں ہے، میں ان کو کنیکٹ کر رہا ہوں بائی یوزنگ اے پروٹوکول، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کون سا ہمارے پاس ٹائپ ہوگا. پروٹوکول کوئی بھی یوز کیا تو ٹائپ کون سا ہوگا؟ پروٹوکول پہ بھی آ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹینس ویکٹر ہوگا. ہاں 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 ہاں. اور دوسرا ڈسٹینس ہوگا. تو آپ جو بتانا چاہ رہے ہو، ہاں ہاں بالکل، آپ جو بتانا چاہ رہے ہو ایک لحاظ سے آپ کا جواب صحیح ہے، مگر اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں بتائیں گے، اس کو ذرا فردر ہم انڈرسٹینڈ کریں گے، تو یہ اس طرح کا ہے کہ ایک ایسا راؤٹنگ پروٹوکول جس میں نمبر آف ڈیوائسز گنے جاتے ہیں سورس سے لے کے ڈیسٹینیشن تک، جس میں نمبر آف ڈیوائسز گنے جاتے ہیں سورس سے لے کے ڈیسٹینیشن کے درمیان میں نمبر آف ڈیوائسز، یعنی ایک ڈیوائس کے بعد دوسری ڈیوائس، پھر تیسری ڈیوائس، پھر چوتھی ڈیوائس، پھر پانچویں ڈیوائس. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈسٹینس ویکٹر کہتے ہیں. یعنی آپ جو کہہ رہے تھے
وہ ایک لحاظ پہ صحیح ہے، مگر وہ اگر ایک ایسا بندہ جس کو پتہ نہیں ہے، اور ایک ایسا بندہ جو بالکل کرکس جاننا چاہ رہا ہے، بالکل اس کی ڈیپتھ میں جا کے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے، تو تب آپ کا جواب غلط ہو جائے گا۔ تو صحیح جواب ڈسٹنس ویکٹر کے لحاظ سے یہ ہے۔ اور پاتھ ویکٹر جو ہے نا، اس میں ہم نے ابھی ڈسٹنس ویکٹر میں دیکھا کہ ڈیوائس ٹو ڈیوائس، جو سورس سے ڈیسٹینیشن تک اس کے درمیان میں ڈیوائس کاؤنٹ ہو رہی ہے، مگر سورس سے اور ڈیسٹینیشن کے درمیان میں جو نمبر آف سسٹمز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے مثال دی تھی، بالکل صحیح دی تھی کہ میں پاکستان سے ہوں اور وہ دوسرا جو نیٹ ورک ہے وہ افغانستان سے ہے یا وہ آسٹریلیا سے ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مگر اس میں پھر آپ سمجھانا بھی، آپ نے اس کو فردر ایکسپلین بھی کرنا ہے، تو وہ کیسے ایکسپلین ہوگا؟ آپ جیسے ایک ورڈ کہیں گے، وہ یہ ہے کہ سورس اور ڈیسٹینیشن کے مڈ میں جو اٹانومس سسٹمز آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں؟ اٹانومس سسٹمز آ رہے ہیں۔ اٹانومس سسٹمز میں نمبر آف ڈیوائسز ہوتی ہیں، مگر جہاں پہ ڈیوائس بولی جائے گی تو اس کا مطلب ہے ایک ڈیوائس، یعنی ایک راؤٹر، دوسرا راؤٹر، تیسرا راؤٹر، تو وہ ڈسٹنس ویکٹر ہے۔ مگر جہاں پر ایک پورے سسٹم سے نکل کے دوسرا سسٹم، پھر ایک اور سسٹم سے نکل کے تیسرا سسٹم، پھر تیسرے سے نکل کے چوتھا سسٹم اور فائنل ڈیسٹینیشن، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ پاتھ ویکٹر ہوگا۔ تو بی جی پی کیا ہے؟ بی جی پی جو ہے وہ پاتھ ویکٹر ہے۔ اور ای آئی جی آر پی اور رپ جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈسٹنس ویکٹر ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ای آئی جی آر پی کیا ہے، تو ای آئی جی آر پی بھی ڈسٹنس ویکٹر ہے، مگر اس کے پاس فیچر جو ہے وہ کچھ لنک اسٹیٹ کی بھی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہائبرڈ ڈسٹنس ویکٹر ہے۔ اور فائنلی ہمارے پاس لنک اسٹیٹ ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یاد ہے کہ لنک اسٹیٹ کیا ہے۔ لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول وہ پروٹوکول ہوتا ہے جو سورس سے لے کے ڈیسٹینیشن تک کے جتنے بھی راستے ہیں وہ تمام ایک دوسرے کے پاس شیئر کرتا ہے، یعنی پورا میپ ہوتا ہے۔ جیسے آپ گوگل میپ یوز کرتے ہیں، آپ آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو پورا میپ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کہاں کہاں کون کون سا ریسٹورانٹ ہے، یا کہاں کہاں کون کون سی اکیڈمی ہے، یا کس جگہ پہ کتنے بینکس ہیں، اور پھر آپ نے کس بینک پہ پہنچنا ہے، اور کون کون سے راستے سے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یا چلے آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے دبئی ہوٹل جانا ہے اپنے گھر سے، اپنے اس ہاسٹل سے، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں یار اس روڈ سے جاؤ گے تو 10 منٹ میں پہنچو گے، اس روڈ سے جاؤ گے تو 50 منٹ میں پہنچو گے، اور ایک اور روڈ سے جاؤ گے تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے۔ تو لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اس اگر پاتھ سے جائیں گے، اس نیٹ ورک کنیکشن کو یوز کرتے ہوئے جائیں گے، اس اٹانومس سسٹم کو یوز کرتے ہوئے جائیں گے، تو آپ کو اتنا ڈیلے، اتنا ٹائم لگے گا، اور اگر اس پاتھ کو یوز کریں گے تو اتنا ڈیلے اور اتنی بینڈ وڈتھ آپ کو ملے گی۔ تو اگر یہ پورا میپ جو ہے وہ آپس میں شیئر ہو رہا ہے اور راؤٹنگ پروٹوکول یہ الاؤ کر رہا ہے، اور راؤٹنگ پروٹوکول کے پاس یہ فیچر اویلیبل ہے، تو اس کو ہم لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول کہتے ہیں، جس کی ایگزامپل ہمارے پاس او ایس پی ایف اینڈ آئی ایس ہے، انٹرمیڈیٹ سسٹم ٹو انٹرمیڈیٹ سسٹم ہے۔ سو آج کی ہماری جو بیسک کلاس تھی، جس میں ہم نے انٹروڈکشن لینا تھا، اپنے انوائرمنٹ کو سیٹ کرنا تھا، وہ اتنا ہی ہے۔